بلکہ آخرت میں بھی لوگ نادم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے نبی خبردار کیجئے، ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے جس دن عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس دن ظالم کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب، تھوڑی سی اور ہمارے لیے مہلت دے دے، دنیا میں بھیج دے، وقت ہمارے لیے دے دے۔ امام ابن جریر الطبری وغیرہ نے کہا کہ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اخرنا الی اجل قریب، کہ اللہ تھوڑی سی اجل ہماری مؤخر کر دے، تھوڑا سا وقت ہم کو زیادہ دے دے۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، تاکہ ہم رسولوں کی دعوت کو قبول کریں، نجب دعوتک، تیری دعوت کو قبول کریں، توحید کی، دین کی، اسلام کی دعوت ہم قبول کر لیں جس کو ہم رد کر کے آئے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی اتباع کریں۔ اس آیت کو اتباع رسول میں بھی بطور استدلال ذکر کیا جا سکتا ہے کہ آخرت میں ندامت ہوگی انسان کو کہ اس نے رسول کی اتباع نہیں کی۔ اس وقت لوگ کہیں گے اللہ تھوڑا سا وقت اور دے دے کہ تیری دعوت ہم نے قبول نہیں کی، توحید کی، اور ہم نے رسولوں کی اتباع کر کے اپنے آپ کو نجات کے راستے پر نہیں ڈالا کہ ہم صحیح منزل تک پہنچ جائیں، ہم غلط جگہ آ گئے، ہم جہنمی ہو گئے، ہم تیرے مجرم بن گئے، اے اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت اور دے دے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن وہاں وقت ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا بہت سخت بات ہے، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ تفصیل سے ان میں سے تمام باتوں کو سمجھایا جا سکے، لیکن چونکہ عام طور سے اس میں طلبہ اس لیے زیادہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔